ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ 2018 میں جو الیکشن ہوگا اس میں امپائروں کی انگلیاں والوں کے ڈبے خالی رہیں گے انشاءاللہ۔ جو ووٹ مسلم لیگ کے بکسے میں نہیں جائے گا وہ آپ کے ووٹ کے تقدس کے خلاف جائے گا۔ رابطہ کمیٹی پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو ان کی کنوینئر کی ذمہ داری سے سبکدوش کر رہی ہے۔ رابطہ کمیٹی بھی فارغ، رابطہ کمیٹی کے اختیارات بھی فارغ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ آج ویسے سنڈے اتوار کا روز بظاہر ویکینڈ لیکن بھرپور سیاسی طور پر گرم دن تھا۔ میاں محمد نواز شریف شیخو پورہ میں گرجے، سندھ میں انٹیریئر میں جی ڈی اے نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا، امیر جماعت اسلامی سراج الحق نوشہرہ میں بولے اور مولانا فضل الرحمان حیدرآباد میں ابھی بھی موجود ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر آج کراچی میں باقاعدہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا، جسے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ریفرینڈم ہے، جبکہ بہادرآباد گروپ والے کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ غیر آئینی ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے آج اس انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ الیکشن کنوینر کا فیصلہ کرے گا، ڈیپٹی کنوینرز کا فیصلہ کرے گا، رابطہ کمیٹی کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ رابطہ کمیٹی نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو کنوینرشپ سے سبکدوش کیا تھا، ابھی آپ نے سنا، جبکہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے پوری رابطہ کمیٹی ہی توڑ دی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے ایم کیو ایم میں؟ ایم کیو ایم کا ماضی کیسا تھا، ایم کیو ایم کا حال کیسا ہے، اور پھر ایم کیو ایم کا مستقبل اگر ہے تو کیا ہوگا؟ آج کا یہ پروگرام ہم نے اسی پر ترتیب دیا ہے، اور میں نے آج ایک سینئر پارلیمنٹرین کو دعوت دی ہے جو ایم کیو ایم کے ٹکٹ سے 2006 سے لے کر آج تک مسلسل سینیٹر رہے ہیں، ایم کیو ایم کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں۔ سید طاہر حسین مشہدی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، پلدیت نے انہیں بیسٹ آف دی سینیٹرز قرار دیا ہے، ان کی پرفارمنس سب سے زیادہ رہی ہے، ان کی حاضریاں سب سے زیادہ رہی ہیں، اور جو عوامی مسائل ہیں سب سے زیادہ انہوں نے سینٹ میں اجاگر کیے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج ہم نے آپ کو اکیلے زحمت دی، ہم تھوڑا سمجھیں، ہمارے ویور سمجھیں یہ ایم کے ایم فینامنن کیا ہے۔ آج سینیٹر مشاہد اللہ خان جو کہ وزیر ہیں ماحولیات کے، وہ کراچی میں ہی کہہ رہے تھے کہ ایم کے ایم ایک مافیا ہے، جب مافیا ٹوٹتا ہے تو 5-6 دھڑے بنتے ہیں۔ کیا آج کے الیکشن کی ایکٹیویٹی واقعی مشاہد اللہ خان کی بات کو درست ثابت کرے گی کہ ایم کے ایم از ناؤ ڈیوائیڈڈ ان ڈفرنٹ فیکشنز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت ایسی نازک موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کنونشن لیگ بنی، کاف لیگ بنی، نون لیگ بنی، یونیجو لیگ بنی، پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹس بنی، وہ جتوئی صاحب کے ساتھ نیشنل پی 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 بنی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سب مافیا ہیں؟ نمبر 1، مشاہد اللہ صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور سینٹ میں بھی میں ان کو جواب دیتا ہوں، وہ میرے کو جواب دیتے ہیں۔ یہ ایک اوور آل وہ کیا نام ہے چیپ پاپولیرٹی والی قسم کی ڈائلاگ ہے۔ بات ہے کہ آپ کو ایک امپارشل اپنی طرف سے ایمانداری سے سوچ کے اور امپارشل رہے۔ آج بھی میں آپ کے سامنے آیا ہوں، ہماری بات ہوگی، آپ نے میرا ریکارڈ بھی دیکھا ہے 2006 سے، سینٹ کے اندر بھی دیکھا ہے، سینٹ کے باہر بھی دیکھا ہے۔
جو چیز صحیح ہے اس کو میں سپورٹ کرتا اور آج بھی آپ اس کرائسس میں انشاءاللہ ایم کیو ایم کے کرائسس میں ان غیر جانبدار میں ہیں بالکل دونوں گروپ کے ساتھ نہیں نہ ہوں. آپ فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہیں نہ آپ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ. بالکل نہیں ہوں. میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوں. میں یہ ان دونوں کو کم پیار نہیں کرتا. میں صرف یہ جو عوام ہے نا جو کون سی ایم کیو ایم کے آپ ساتھ ہیں؟ میں ایم کیو ایم کی جو سوچ ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم پی آئی بی، ایم کیو ایم بہادر آباد یا پاک سرزمین پارٹی، وہ بھی تو ایم کیو ایم سے نکلی ہے نا. ایم کیو ایم لندن irrelevant ہو گئی ہے. اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ پاکستان میں، اور نہ اس کا کوئی وجود ہے اور نہ وجود رہے گا. اس لیے نہ اس کو کوئی مانے گا نہ اس کو کوئی چلنے دے گا. irrelevant. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الطاف حسین irrelevant ہو چکا ہے، اس کی کراچی میں کوئی فالوئنگ نہیں ہے؟ نہیں 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 نہیں، میں آفیشیلی بتا رہا ہوں آپ کو. اوکے سرکاری طور پر وہ تو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس کی وہ ہے. اور الطاف حسین صاحب 30 سال انہوں نے ایک پارٹی بنائی، ان کی اپنی فالوئنگ تو ان کی ہے، اور کتنی ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پارٹی. دوسری پارٹی یہ ہے کہ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جس کی آئیڈیالوجی، جس کا آئین، جس کو میں ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں ان کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں. ایم کیو ایم پاکستان اس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اس کی عوام کو، اس کی غریب سیدھی سادے ایجوکیٹڈ ترین ووٹرز جو ہیں پاکستان کے، وہ ایم کیو ایم کے ووٹ ہیں. تو میں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. وہ ٹرسٹ کرتے تھے. جن پڑھے لکھے مہذب سیدھے سادے لوگوں کو آپ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، آج ان کا لیڈر کون ہے آپ کی نظر؟ آج ان کا لیڈر انفارچونیٹلی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اور لیڈر ان کا کوئی نہیں ہے. جو سچی بات میں بتاؤں، آج کراچی کے عوام لیڈر لیس ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں آج لیڈر لیس ہیں، اور لیڈروں نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. وہ لوگوں نے ان لوگوں کو، ان نون لوگوں کو، ان کوالیفائڈ لوگوں کو، عام عوام سے، لوور مڈل کلاس سے، جو ان کی سب سے بڑی اچھائی ہے پاکستان ایم کیو ایم کی متحدہ قومی موومنٹ کی سب سے اچھی اچھائی یہ ہے کہ پاکستان کی غریب عوام یا پڑھے لکھے لوگوں میں سے، مڈل کلاس میں سے انہوں نے اسمبلیاں تک لوگوں کو بھیجا اور ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. انہوں نے اس عوام نے، اس غریب عوام نے، انہوں نے ان کو ٹرسٹ کیا. انہوں نے نان اینٹیز کو اپنا لیڈر بنایا. بٹ جب وقت آیا وہ لیڈروں نے ان کو ڈسپوائنٹ کیا. آپس میں ان کی ایگوز نے، آپس میں ان کی سیلف انٹرسٹ نے. پارلیمان کی چوتھی بڑی جماعت میں ریپیٹ کروں گا، پارلیمان کی چوتھی بڑی جماعت ایم کیو ایم پاکستان، آپ کہتے ہیں کہ آج لیڈر کے بغیر ہے. کوئی لیڈر نہیں ہے اس جماعت کا. آج اس لیے لیڈر نہیں ہے کہ ہر ایک کلیم کر رہا ہے کہ میں لیڈر ہوں. کلیم تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ میں جی میرا بھی ایک گروپ ہے یا کسی کا. ہر آدمی آج کھڑا ہو کے، اور جو ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی بھی پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ تمام ایم کیو ایم کے ورکر، جن کو آپ کہتے ہیں سادہ ہیں، سمپل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مہذب ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار کلیم کر رہے ہیں کہ سب ان کے ساتھ ہیں. نہیں، اب اس پہ آتے ہیں نا. اب انہوں نے ایک الیکشن کروائی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھائی ہے. میں جو اچھائی ہے اس کو آپ کو بلیو کرنا پڑے گا، اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا. یہ واحد پارٹی ہے مڈل کلاس کی. دوسری اچھائی ہے کہ یہ الیکشن ٹوٹی پوٹی الیکشن کرواتی ہے، کوئی اور پولیٹیکل پارٹی تو نہیں کرواتی. درست فرمایا. آج جو الیکشن میں سے نکلیں گے، کم سے کم ایک ان کے پاس ریزن ہوگا، ایک سٹینڈنگ ہوگی کہ ہم لوگوں نے الیکٹ کر کے ایک لیڈرشپ. تو پھر تو بہادر آباد گروپ پورا مائنس ہو گیا نا. وہ تو نہ اس الیکشن میں آئے، نہ اس الیکشن کو تسلیم کیا، نہ اس الیکشن کے رزلٹ کو وہ ہوپ فلی تسلیم کریں گے. پھر آپ فرما رہے ہیں، جیسا آپ فرما رہے ہیں اس کے مطابق آج جو رزلٹ آئے گا وہ جینوئن لیڈرشپ ہوگی، باقی مائنس. وہ جینوئن لیڈرشپ اس لیے ہوگی کہ اس میں ادر فیکٹرز بھی ہیں. ادر فیکٹرز دیکھیں، ایک چیز ہے رجسٹریشن آف پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ. ٹھیک ہے، وہ جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے نام پہ ہے. ایم کیو ایم پی ٹھیک ہے، رجسٹرڈ ہے فاروق ستار صاحب کے نام پہ. کنوینر کون ہے؟ پہلے کون الیکٹ ہوئے کنوینر؟ وہ ہیں فاروق ستار صاحب. ٹھیک ہے جی. باقی جو ہیں وہ رابطہ کمیٹی ہیں. اب آئین جو ہے وہ رابطہ کمیٹی 2/3 کو پاور دیتی ہے، جیسے کہ ہر پارٹی میں دیتے ہیں ان کی جو ایگزیکٹو کمیٹیز ہوتی ہیں ٹو ریموو دا تھنگ. مگر انفارچونیٹلی
جو ہوا ہمارے متحدہ قومی موومنٹ میں اس نے دکھی ہمیں سب کو دکھی کر دیا ہے. جو بھی جمہوریت میں اور جو بھی اپنی پارٹی سے پیار کرتا ہے. آپ بہت پرانے ساتھی ہیں ایم کیو ایم کے. میرا دل آنسو رو رہا ہوں میں اندر سے کہ اتنی اچھی پارٹی, اتنی ڈسپلن پارٹی, ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی. غلطیاں تھیں, غلطیاں ہر پارٹی میں ہیں, برائیاں ہیں ہر پارٹی میں ہیں, مگر جو اچھائیاں ہیں نا, اگر اس کو آپ ایوریج کریں دوسری پارٹیوں کے ساتھ, یہ ہوا کیوں یہ دھڑے بندی, دوریاں, یہ کیا وجہ کیا تھی؟ بہادر آباد اور پی آئی بی گروپس آپس میں لڑے کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ پارٹی سٹرکچر کیا ہے اور پارٹی کیسے ہیں. ڈفرنس بٹوین ایم کیو ایم اینڈ باقی ساری پارٹیز یہ ہیں کہ ہر پارٹی میں الیکٹیبلز ہیں, ہر پارٹی میں وڈیرے ہیں, جاگیردار ہیں, پیر ہیں, والے لوگ ہیں, ان کے اپنا اثر رسوخ والے لوگ ہیں. متحدہ قومی موومنٹ میں آج کوئی بھی اپنے آپ کو کلیم نہیں کر سکتا کہ میرا کوئی فالوئنگ ہے سوائے الطاف حسین صاحب کی, سوائے الطاف حسین صاحب کی, کیونکہ وہ فاؤنڈر ہے. وہ فاؤنڈر اس وقت ہے جب ان کا کوئی ان کو یونیفائی کرنے والا نہیں تھا, کوئی ان کے حقوق کے لیے لڑنے والا نہیں تھا. انہوں نے ایک پارٹی بنائی اور بڑے. لیکن ہم آ رہے ہیں کہ یہ لڑائی کیوں ہوئی؟ اب لڑائی پہ آتا ہوں نا, جب آپ کے پاس کوئی نیچرل لیڈرشپ نہیں ہے, کیونکہ ادھر تو نیچرل لیڈرشپ ہے کہ ہر پارٹی میں جہانگیر ترین پیسے والا ہے, مخدوم صاحب بہت بڑے پیر صاحب ہیں, اسی طرح آپ پیپلز پارٹی میں دیکھیں بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ سٹیپ ان ہو سکتے ہیں. ادھر نہیں ہے, ادھر یہ سارے کے سارے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس. رابطہ کمیٹی کی میں بات کر رہا ہوں, ایک دو لیڈر ہیں, ڈاکٹر مقبول صدیقی, یس ڈاکٹر صاحب بھی ہیں اور وہ بھی رکھتے, شعور بھی رکھتے ہیں. فاروق ستار صاحب, یس وہ ہیں, مگر اکا دکا ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوا ہے. اتنے 25 ہم نے ایم این ایز بھیجے ہیں, 8 ہم نے سینیٹرز بھیجے ہیں. سچی بات کریں کہ آپ کو کتنے لوگ یاد ہیں, کتنے لوگ آپ کو. عامر خان کا نام نہیں لے رہے آپ. عامر خان صاحب بہت پرانے آدمی ہیں, بٹ ان کا وہ پارٹی بدل دینا پھر پارٹی میں واپس آنا, تو ان کا جو مقام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے اس اندر ورکرز میں. پارٹی کے لیے رو تو رہے تھے وہ. نہیں دیکھو, ایک انہوں نے وہ روتے ہوئے نظر آئے ہمیں کیمرہ پہ. قوم ہی ایموشنل ہے. آپ سمجھیں قوم کی, ہر قوم کی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے. یہ بڑے پیٹریوٹک لوگ ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کلچرل لوگ ہیں. پیٹریوٹک یہ ان میں یہ رونا, سینٹیمنٹل ہو جانا, یہ ہے ایک چیز نیچرل ہے, بڑی نیچرل ہے. بٹ یہ پبلک میں آ جاتے ہیں تو یہ نہیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ ہم جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں قوم کی خاصیت کو, تو ہم لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ یہ نیچرل فینومینا ہے. مجھے بریک لینا ہے سینیٹر صاحب, بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے. جو میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امیجیٹ کیا ریزن بڑی, دھڑے بندیاں کیوں ہوئیں, اور کیا واقعی سینٹ کے حوالے سے اگر یہ دھڑے بندیاں ہوئی ہیں تو سینٹ تو آ رہی ہے, اب تو 2 ہفتے سے کم ٹائم رہ گیا. سینیٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں, بات کریں گے بریک کے بعد. ایک بار پھر روبرو میں خوش آمدید. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے حوالے سے. ایم کیو ایم کے آج, ایم کیو ایم پاکستان کے, رادر ایم کیو ایم پی آئی بی کے یا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے آج انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے, کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. کیا رزلٹ آتا ہے یہ تو بات کی بات ہے, لیکن ہم اس ڈائنامکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بات ہم کر رہے تھے کہ اب دھڑے بندی کیوں ہوئی. دیکھیے پارٹیز کیسے ٹوٹتی ہیں. پارٹی یا تو ایکسٹرنل فورسز ہے یا انٹرنل فورسز ہے. ایکسٹرنل کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں لیتی ہے, اور پاکستان میں تو مشہور ہے اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آتی ہے, اور ادھر آئی ہے 3 دفعہ تو مارشل. اب ایم کیو ایم کے حصے میں آئی ہے یا نہیں آئی, یہ کچھ ہو رہا ہے ایم کیو ایم میں, کیا اس میں ہے اسٹیبلشمنٹ یا نہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو تو سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اینٹی ایم کیو ایم موومنٹ شروع ہوئی اور اس کے خلاف ہوئی جب تک الطاف حسین صاحب. ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں, الطاف حسین اس پاس نا. سٹارٹ تو وہاں سے ہوئی نا, یہ تو نہیں نا کہ ایک دم اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑ دیا کہ بھائی گڈ بائے, معاملہ ہمارا ختم ہو گیا.
تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ان میں انٹرسٹ تو ہوگا, وہ تو چاہیں گے اکٹھے کہ یہ بٹھانے کے صحیح لائن پہ انٹرسٹ ہو. میں ہیں. دیکھیں جو پچھلی ہونا بار تو اس کا ہوا کام تھا, چاہیے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور ڈاکٹر فاروق ستار اکٹھے بیٹھے تھے, سب نے باہر آ کر کہا. وہی میری بات ہے کہ آپ بھی وہی بات مان گئے کہ اس کا جو پارٹ رہتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ پولیٹیکل پارٹیز میں, انٹر پولیٹیکل پارٹیز میں رہتا ہے. تو یہ تو یا تو وہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں جیسے پی 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 کو توڑا تھا یا آئی جی آئی کو پیسہ دیا تھا, یہ والی بات نہیں ہے. اچھا اس بار اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ان دڑے بندوں اس میں نہیں ہے بالکل. اور اس میں اندر سے گروپ بازی, دڑا بازی بن گئی. دڑا بازی یہ بن گئی یہ اس لیے کہ پاور کرپٹس اینڈ absolute power corrupts absolutely. Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. اچھا آپ دیکھیں, میں نے جیسے کہا کہ بہت زبردست اور بڑے اچھے پاکستان کی سیاست میں اچھے سے اچھے لوگ اگر آپ گنیں تو ان میں ڈاکٹر مقبول صدیقی کا نام بھی آئے گا, اس میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا بھی نام آئے گا. تو you can say کہ they are being used or they are used. لیکن تاثر تو یہ ہے کہ ابھی لڑائی, تاثر تو یہ ہے کہ یہ لڑائی ڈاکٹر فاروق ستار اور رابطہ کمیٹی کی نہیں ہے, یہ لڑائی ڈاکٹر فاروق ستار اور عامر خان کی آپس میں. نہیں وہی گروپ, تو اسی لیے تو میں نے کہا کہ ان کے جیسے شریف آدمی وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں لیڈر بنوں. یعنی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی بات کر رہے ہیں, وہ جھگڑوں وگڑوں میں نہیں آئیں گے. وہ ایک بڑا پاک کلین سیاستدان ہے, اس لیے میں نے ان کو اسپیشلی مینشن کیا اور میں ان کو اس چیز سے دور رکھتا ہوں میری سوچ میں. دوسرا کہ دڑا بندی, ڈاکٹر فاروق ستار اور عامر خان ایک گروپ کے ہیڈ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ان کا گروپ جو ہے وہ ہمیشہ ایگزسٹ کرتا رہا ہے ود ان دا پارٹی. تو ان کا جو, اور وہ مور آرگنائزیشنل گروپ ہے, وہ مور پولیٹیکل نہیں ہے, مطلب جو فیس آف ایم کیو ایم نہیں ہے. وہ عامر خان واپس آ رہے تھے دوبارہ ایم کیو ایم پاکستان میں, تو کچھ ریزرویشن پارٹی کے اندر سے آئی تھیں, کنسرنز آئے تھے, بہت کنسرن تھے. وہ کیا تھے ان کے حوالے سے؟ بہت کنسرن تھے. دیکھیے اس زمانے میں الطاف حسین صاحب ابھی بھی پاور میں تھے اور پارٹی ان کی تھی. انڈاؤٹڈلی اٹ واز ایم کیو ایم, الطاف حسین واز ون, اٹ واز کوئی سیپریٹ چیز نہیں تھی. تو اس وقت یہ تھی کہ انہوں نے اپنا ریوولٹ کیا تھا الطاف حسین صاحب کے خلاف, اور جو الطاف حسین صاحب کے سپورٹرز تھے, ان جو ڈائی ہارڈ سپورٹرز تھے, وہ انہوں نے نہیں. انفارچونیٹلی آپ کو یاد ہوگا اور پاکستان کی عوام کو بھی یاد ہوگا کہ جب حقیقی بنی اور ایم کیو ایم پی نہیں تھی اس وقت, ایم کیو ایم الطاف, تو وہ انفارچونیٹلی بیڈ بلڈ بھی تھا, کلنگز بھی ہوئی آپس میں, کلنگز آپس میں, کسی اور کے نہیں, آپس میں, اور قوم کو بہت سخت نقصان. نو گو ایریاز بنے, نو گو ایریاز, کوئی ادھر نہیں جا سکتا, کوئی ادھر نہیں جا سکتا, کوئی ادھر نہیں جا سکتا, کوئی ادھر نہیں جا سکتا. ویری بیڈ بلیک چیپٹر ان دا ہسٹری آف ایم کیو آیا تھا وہ زمانہ, بس اس کو فوٹ تھرو اور چیزیں ٹھیک ہو گئیں. تو وہ چیزیں یاد تھی لوگوں کو, دے ڈنٹ لائک دیٹ آئیڈیا کہ وہ انسان جو کہ ان کا جنرل سیکرٹری تھا اس کو اب, مگر انہوں نے آ کے پروو کر دیا کہ یہ ایک ایسٹ ہے عامر خان صاحب پارٹی کے لیے, اور ادھر بھی کام انہوں نے کیا اور کوئی انٹرفیئرنس ان کے زمانے میں نہیں کی. مگر جب وہ ختم ہو گئے اور فاروق ستار یونینیمس وہ بن گئے, لیڈر بن گئے, تو تھوڑی دیر کے بعد یہ چاہتے تھے کہ زیادہ پاور اس میں, اور انہوں نے رابطہ کمیٹی میں بھی اپنا گروپ بنا لیا. عامر خان نے ویسے تو سارا گروپ ہونا چاہیے کنوینر کا, جی ہاں, وہ ان اپوز. تو وہ جب گروپ بنا لیا تو فاروق ستار نے بھی اپنا گروپ بنا لیا اپنے آپ کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے. پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں lies the head that wears the crown. تو وہ پھر انہوں نے بھی اپنے کراؤن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا گروپ بھی. So where is the crowd then? ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ ہے میجورٹی, آپ آ جاؤ پبلک پہ. پبلک جو ہے there is 3 قسم کی پبلک متحدہ قومی موومنٹ کی عوام. نمبر 1, ایک تو وہ ہیں ڈائی ہارڈ الطاف حسین صاحب کے سپورٹرز, لندن والے. وہ تو نہ کبھی پاکستان مسلم لیگ پی کے ساتھ آئے ہیں اور نہ وہ پی سی پی میں, وہ جو پی ایس پی اس میں گئے ہیں, اور نہ وہ اس جھگڑے میں ہے. ٹھیک ہے, وہ ابھی بھی ان کے لیے لائف سب کچھ ایم کیو ایم وہی ہے, ان کا لیڈر وہی ہے. وہ ایک
اچھی خاصی تعداد ہے جس کو اتنی محنت کے باوجود بھی یونائٹڈ ایم کیو ایم پی ان کو اپنا نہیں بنا سکے. نہیں ٹھیک ہے یونائٹڈ. اچھا اب آگے دوسرا یہ جو جھگڑے کے بعد جو پبلک ہے زیادہ تر, کیونکہ پولیٹیکل فیس جو پیپلز ایم کیو ایم کر رہا ہے وہ فاروق ستار صاحب رہا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار ہے. وہ عامر خان صاحب کا پبلک فیس نہیں رہا, ٹھیک ہے. وہ تو آرگنائزیشنل فیس رہا ٹھیک ہے. ہے. تو وہ زیادہ تر پبلک جو ہے وہ فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہے. لیگیلٹی اونرشپ فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہے. کانسٹیٹیوشن آئین اگر آپ اس کو پیچیدگی سے پڑھیں وہ, اور جو رابطہ کمیٹی کی آرگنائزیشن ٹو دا لوور لیول انکلوڈنگ میئر ادھر بیٹھتے ہیں, انکلوڈنگ میئر, وہی میں کہہ رہا تھا, وہ تو ادھر بیٹھتے ہیں بہادر آباد جا کے, وہی نا, انکلوڈنگ میئر اینڈ کاؤنسلرز, میجورٹی آف دا کاؤنسلرز وہ بہادر آباد کے, وہ بہادر آباد کے ہیں. مگر وہ بھی اب خطرہ ہے, کیونکہ ابھی پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا تو میں بس پریشان ہو رہے تھے کہ فاروق ستار گروپ میں اتنے زیادہ کاؤنسلرز ہیں کہ وہ نو کانفیڈنس موشن لا سکتے آ سکتی ہے نو کانفیڈنس. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک آنی بھی نہیں چاہیے, اور نہ ڈاکٹر صاحب لائیں گے. مگر فگرز گیم میں نزدیک ہیں. کونسلر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہیں میجورٹی. نہیں, میجورٹی ابھی تک ان کے پاس ہے, مگر اتنی ہے کہ وہ میجورٹی برابر. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہی امور کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. روبرو میں آپ کو خوش آمدید ناظرین. اور ڈاکٹر فاروق ستار ابھی کہہ رہے تھے کہ کبھی بھی ایم کیو ایم کی تاریخ میں ایسا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا, اور ہم بھی اسی ایشو پہ بات کر رہے ہیں. آپ بار بار پریویس پورشن میں بات کر رہے تھے بانی متحدہ کی کہ وہ بڑا اثر تھا اس کا, اس کے بغیر کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا. پھر مائنس کیسے ہوا؟ الطاف حسین مائنس کیسے ہو گیا؟ مائنس اس لیے ہوا کہ یہ جو مہاجر قوم ہے, جو مہاجر ہیں ہمارے کو, یہ انہوں نے پاکستان کے لیے ان کے والدین نے بہت بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں. یہ بے حد پیٹریوٹک قوم ہے. یہ ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ اگر پاکستان میں کسی نے بھی قربانی دی ہے, یہ جس کو ہم لوگ مہاجر کہتے ہیں وہ لوگ ہیں, اور یہ بہت ہی پیٹریوٹ ہے. پاکستان کی ساری پارٹیز مل کے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مل کے, پاکستان کی ایجنسیز مل کے الطاف حسین صاحب کا ایک قطرہ نہیں ہلا سکتے تھے. یعنی بال بیکا نہیں کر سکے 22 سے پہلے, 22 تاریخ سے پہلے, اور کوئی ممبر کو لے نہیں سکتے تھے, کوئی بکتا نہیں تھا, کوئی اماؤنٹس پہ نہیں بکتا تھا. مگر ایک الفاظ پاکستان کے خلاف اس قوم نے برداشت نہیں کیا, اور مائنس انہوں نے اپنے 30 سال کے لیڈر کو مائنس کر دیا. اچھا نہیں, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایک لفظ کو مہاجر قوم نے برداشت نہیں کیا, الطاف کو مائنس کر دیا. آپ یہی فرما رہے ہیں. تو پھر ابھی بھی الطاف حسین کی اتنی فالوئنگ, آپ خود کہہ رہے تھے. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, جمہوریت کی بات کر رہا ہوں کہ میجورٹی نے, ادروائز تو ایم کیو ایم پی ہوتی نہیں نا. ابھی تک کوئی نیشنل اسمبلی میں 25 ممبر نہ ہوتے, سینٹ میں 8 نہ ہوتے, پروونشل اسمبلی میں 50 نہ ہوتے. اگر سب ابھی بھی الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہوتے. تو یہ والی بات, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. بٹ بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے سب کچھ کیا, ایک قوم کو آئیڈینٹی دے دی, ایک قوم کو اکٹھا کر دیا. جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ پنجابیوں کی پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بیس جو ہے سندھیوں کی ہے, پی ٹی آئی کی بیس جو ہے پختونوں کی ہے. تو there was nobody representing مہاجر, تو وہ آگے. مگر جو برائی کر گئے, جو برائی چھوڑ گئے کہ انہوں نے کوئی فرسٹ لیڈر, ٹائر لیڈر, سیکنڈ ٹائر لیڈر, تھرڈ ٹائر لیڈر نہ بننے دیا, نہ بنایا. ایک اسپوکسمین بنایا فاروق ستار صاحب, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں تھی. لیڈرشپ کہاں سے آئی؟ لیڈرشپ آئی نان اینٹیٹی سے. آپ دیکھیں, آپ جس کو لیڈرز کہتے ہیں نا دوسری پارٹیوں میں, تو وہ لیڈرز ہیں اپنے اپنے ایریا میں. ایک اور بھی چیز ہے نا, مگر ہمارے پاکستان کے خلاف نعرہ مارنے سے پہلے
آپ ایک کلین آدمی ہیں, آپ صاف گو آدمی ہیں, آپ پہ تو کوئی داغ نہیں ہے, آپ کی دامن بالکل صاف ہے, لیکن الطاف حسین کے ہوتے ہوئے 22 اگست سے پہلے کراچی سے بھتہ لیا جاتا تھا, کراچی میں بندے مارے جاتے تھے, ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, چلے کم ہے اس وقت تو ایک پارٹی لیڈر کی سربراہی میں اس کی اجازت سے, ہم تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کی اجازت سے یہ سب کچھ ہوتا تھا. نہیں تو پھر یہ سپریم کورٹ نے جو نام لیے تھے وہ سچ ہے, جماعت اسلامی بھی اس میں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں ہے. یہ آپ دیکھیں ساری پارٹیز ور انوالوڈ ان دس. آپ دیکھیں رو کا کیس تو بھی آ رہا ہے نا, ایک آدمی 400-500 آدمیوں کو مار رہا ہے, تو وہ ایم کیو ایم کا انوار کی بات کر, انوار, وہ عزیر بلوچ کا بھی کیس آپ کے میڈیا میں آتا ہے کہ جی میں 150-200 آدمی مارے ہیں, وہ ایم کیو ایم کا تو نہیں تھا نا. یہ سب کچھ کر رہے تھے, سب کچھ ہو رہا اب تھا. جب کہ آپ فرما رہے ہیں لیڈر ہی کوئی نہیں ہے ایم کے میں, پھر ہوگا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں نا, یہی تو آپ کو سمجھنے والی بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ باقی پارٹیوں میں لیڈرز ہیں. یہ جو رابطہ کمیٹی ہے نا, ٹھیک ہے, یہ کسی کا ووٹ نہیں ہے. اگر یہ لوگ الیکشن لڑیں گے وداؤٹ ایم کیو ایم, وداؤٹ مہاجر ووٹ, ان کو 2 ووٹ نہیں پڑے گا. تو یہ لیڈر ابھی الیکٹ بھی تو مہاجر ووٹ سے ہوئے ہیں نا, ابھی کس نے ووٹ دیا؟ ابھی ووٹ جو دیا ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں یہ وے فارورڈ. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, یہ جو الیکشن کو آپ گھڑی گھڑی مینشن کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ایک سچویشن ہو گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی, جو بالکل کسی پارٹی میں نہیں ہونی چاہیے تھی, اور کوئی جس کو بھی جمہوریت سے تھوڑا سا بھی پیار ہے وہ اس کے اوپر افسوس ہی کرے گا جو ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے. کوئی بھی اپنی گندے کپڑے بازار میں جا کے نہیں دھوتا, یہ لوگ جا کے سارے کے سارے دھو رہے ہیں. انہوں نے ایسے دھوئے ہیں کہ بھائی وہ گندا ہو گیا گندی جو جب ایک دو الٹی نکل جائے نا, آپ رو لیں پیٹ لیں ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں, وہ واپس آپ نہیں کر سکتے, وہ گند ہو جاتا ہے. وہ ہو گیا. اب وے فارورڈ یہ ہے کہ یا تو لڑائی کریں, جدھر آگ ہوتی ہے یا آپ اس کے اوپر جا کے پیٹرول چھڑکے, یا آپ کوشش کریں کہ اس کے پانی ڈال کے اس کو. تو پانی تو نہیں ڈالا جا رہا. آج جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ بھی تو فیول ہے نا اوپر, وہ بھی تو تیل ہے نا اوپر. نہیں, 2 طرف سوچ سکتے ہیں نا آپ. یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تیل ہے, دوسری طرف یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ وے فارورڈ ہے. آپس میں لڑ پڑے ہیں, کوئی وے فارورڈ تو میں مشہدی صاحب بڑے احترام کے ساتھ وے فارورڈ تو میں سمجھوں کہ بہادر آباد والا گروپ جس میں ایم این ایز بھی بیٹھے ہیں, جس میں کراچی کے میئر بھی بیٹھے ہیں, کراچی کے ڈپٹی میئر بھی بیٹھے ہیں, اگر وہ اس پروسیس کا حصہ ہوتا, ڈاکٹر فاروق ستار ان کو لے لیتے ساتھ, پھر تو میں کہتا وے فارورڈ ہے. ایک گروپ ہے یہ, انہوں نے تو کہا غیر آئینی ہے, ایم کے آئین کی خلاف ورزی میں یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا ہے. نہیں تو وہ دوسرا گروپ بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ غیر آئینی ہے اور سب کے خلاف ہو رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ تو یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ایک گروہ ہے بہادر آباد والے, ہاں ہم ایک گروہ ہیں, دوسرا گروہ جو کہ بیٹھا ہوا ہے پی آئی ڈی میں, تو ہم نہیں مانتے. دوسرا یہ ہے کہ آج ایک الیکشن کہہ دیا بہادر آباد والوں نے کہ ہم نہیں مانتے اس عمل کو. نہیں مانے تو دوسری الیکشن ہونے دیں, تیسری الیکشن ہونے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جب آپ نے کسی کی بانی نہیں آپس میں نہیں جا کے جوڑا, جب آپ آپس میں راضی ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں, تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جنگ کرنی ہے؟ تو جنگ تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر تو آپ کے پاس کوئی وہ ہو مینڈیٹ ہو, آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ تو ایک بہت ہی زبردست قوم ہے. وہ زبردست قوم آپ کو بلائنڈلی ووٹ دیتی ہے, آپ کے اوپر امیدیں رکھتی ہے, امنگیں رکھتی ہے کہ آپ ان کو ریپرزینٹ کریں گے. کس کو ووٹ دے گی یہ قوم, کس کو ووٹ دے گی؟ اب یہ ہے فرما رہے ہیں لیڈر نہیں ہے, دوسرا جو گروپ ہے وہ یونائٹڈ نہیں ہے. اب سیمبلنس آف ایک لیڈرشپ آ جائے گی نا, کیونکہ پہلے سے ایک کنوینر ہے فاروق ستار. اس کے بعد وہ کہے گا کہ میرے پاس تھوڑی بہت تو الیکٹڈ مینڈیٹ ہے آج کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد. تو آپ کہہ رہے ہیں پھر بہادر آباد گروپ از مائنس ناؤ, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ابھی بھی وہ اپنی جاری رکھے گا, مگر میں کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ریکنسیلیشن اب ہونی چاہیے.
اس لیے دیکھیں نا بزرگوں کو ڈالا, سردار احمد صاحب جاتے رہے, نہ انہوں نے مانی نہ انہوں نے مانی. ایک میڈیشن دو ممبر آئے تھے, خواجہ ادار الحسن اور دوسرے, نہ انہوں نے مانی نہ انہوں نے مانی. مان تو کوئی نہیں رہا, ریکنسیلیشن کیسے ہوگی؟ یہی تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ آگ لگی ہوئی ہے, یا تو آپ پانی جا کے چھڑکیں یا آپ جا کے پیٹرول چھڑکیں. اچھا یہ فرمائیے, ابھی تک تو ہم آپ کوئی الطاف پانی لے کے حسین آئے ہی کی نہیں. تقریر کی بات کر رہے تھے, میرا کوسچن رہ گیا اس میں. وہ دن ایک دو دن, ایک آدھا دن رادر رہا, کوئی ری ایکشن نہیں آیا. اس کے بعد ری ایکشن آیا. پھر ڈاکٹر فاروق ستار گرفتار ہوئے. گرفتاری کے بعد جب باہر آئے تو ڈاکٹر فاروق ستار نے شیئر کیا تھا پارٹی کے ساتھ. کیا شیئر کیا تھا, کیا بتایا تھا پارٹی کو, اندر کیا بات ہوئی ہے وہاں جہاں ان کی گرفتاری ہوئی؟ نہیں, گرفتاری ساری غلط تھی, یہ نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ ہونی نہیں چاہیے تھی. ایک پارٹی ہو گئی نا, ہو گئی, پھر باہر آئے. کیا اس سے پہلے وہ کہہ گئے تھے, اس سے پہلے کہہ گئے تھے آپ کے بڑے بڑے میڈیا کے بہت ہی رسپیکٹڈ لوگوں کو ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اسی وقت بات کر گئے تھے. ہماری لیڈرشپ میں اس سے پہلے بات ہو گئی تھی کہ کیا سب نے کہا چھوڑ دیں گے, الطاف حسین کو چھوڑ دیں, نہ منظور, سب نے کہا کہ نہ منظور, یہ چیز ہمیں منظور نہیں ہے. ہر چیز ہم نے منظور کی ہے. پاکستان کے خلاف نعرہ منظور نہیں ہے. پاکستان کے خلاف سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. یہ انہوں نے کہا کہ معافی کا بھی کہا, ہم نے کہا یہ نہ معافی کے قابل ہے, یہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی. تو یہ تو ڈیسائیڈڈ میٹر ہے. لیکن کچھ لوگ وضاحتیں بھی دے رہے تھے اس وقت اسی تقریر کی. مثلا فیصل سبزواری صاحب کی ہم نے بات سنی تھی, عامر لیاقت حسین کی بات سنی تھی. وہ سب کچھ ڈاکٹر فاروق ستار کی گرفتاری سے پہلے تھا, جب وضاحتیں آ رہی تھی. جیسے کہا جاتا ہے غلط فہمی ہو گئی ہوگی, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا, یہ ہو گیا ہوگا, وہ ہو گیا ہوگا. لیکن جب فاروق ستار گرفتار ہو کے واپس آئے تو اس وقت یونانیمس ٹون تھی کہ نو, جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ مائنس کر دیا. بالکل اس وقت تک یونانیمس ہو گئی تھی, اس وقت تک سب سے ڈسکشن ہو گئی تھی. اس میں کوئی اس کا رینجز کا صوبیدار کا کوئی کام نہیں تھا جس نے اریسٹ کیا ہے. اگر پاکستان کی پبلک سمجھتی ہے کہ ایک صوبیدار صاحب اگر وہ کسی کو اٹھا کے لے جائیں تو وہ کوئی ہسٹری آف پاکستان چینج کر سکتے ہیں یا ایک پولیٹیکل پارٹی چینج کر سکتے ہیں, یہ غلط ہے. میں خود ٹسوری صاحب بھی تو پہلی بار وہ جب رہا ہو کے آ رہے تھے تو ٹسوری صاحب ساتھ آ رہے تھے. ہم نے تو کم از کم ٹسوری صاحب کو پہلی بار دیکھا تھا اس وقت کہ جب فاروق ستار صاحب رہا ہو کے آ رہے تھے, کامران ٹسوری صاحب ساتھ آ رہے تھے. ابھی آپ نے بہت زبردست آدمی کا نام لیا. آنیسٹلی میں آپ کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوں, آپ میرے کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں. میں آج تک اس صاحب کو نہیں ملا. آئی ایم دا پارلیمنٹری لیڈر آف ایم کیو ایم. ڈاکٹر فاروق ستار تو ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں. وہی نا, میں نے ایک الیکشن میں لڑے ہیں, اس الیکشن کیمپین میں بھی میں گیا ہوں جو کراچی میں ہارے ہیں, کراچی میں جو ہارے ہیں ہم لوگ, اس میں بھی میں گیا ہوں. اپنی سیٹ پہ ہارے ہیں, اپنی سیٹ جو ہم لوگ گھمائی اس پہ بھی میں گیا ہوں. مگر میں آج تک اس شخص سے نہیں ملا, میرے کو السلام علیکم نہیں ہوئی. تو یہ ایک یونیک کیریکٹر ہے, یونیک چیز ہے. یہ واقعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اے ٹی ایم ہے چھوٹا موٹا. تو یہ اے ٹی ایم, کامران ٹسوری اے ٹی ایم ہے. ایک اے ٹی ایم ہی نظر آ رہا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کے لیے, اور کیا پارٹی کے لیے یا نہیں. فاروق ستار ایک بات ہے, ڈاکٹر فاروق ستار 5 times 6 times MNA. چل ایک بات تو آپ نے بتا دی, ایک تو کر دی, ایک بات آپ نے کر دی, اسی گھر میں رہتے ہیں. ایک بات آپ نے, ہمیں سمجھ آ گئی کہ کامران ٹسوری اے ٹی ایم ہے ایم کے ایم کا. لیکن ڈاکٹر فاروق ستار اتنے کیوں انسسٹ کر رہے ہیں ان کے نام پہ؟ دیکھیے تو یہ اپنے عمران خان اتنا کیوں انسسٹ کر رہے ہیں اپنے اے ٹی ایم کے لیے؟ یہ لوگوں کی بڑی ایک یونیک پوزیشن ہوتی ہے. ہو گئی نا, پھر تو سیم ایکویشن ہو گئی. آپ دیکھیں نا, پھر تو یہ نہیں, یہ عجیب چیز ہے جو کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور ادھر ایم کے ایم والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. بٹ یہ فائٹ کا نہیں ہے, یہ جو سارا کتنے لوگ اب بھی, کتنے لوگ ہی از ناٹ دا بون آف کنٹینشن. یہ ایک بہانہ ہے جو کہ اس گروپ نے بنایا کہ وہ اس کے ساتھ. لیکن آگے بڑھتے ہیں. کتنے لوگ اب بھی جن کو آپ جانتے ہیں, جو کونسلر ہیں, ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, آج بھی الطاف حسین کے ساتھ رابطے میں ہوں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ